بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. آج سے کوئی 6-7 برس یا تھوڑا سا اس سے بھی پہلے کی بات ہے. میں اپنے دفتر میں بیٹھا آرام سے کچھ کام کر رہا تھا اور کچھ آرام کر رہا تھا کہ میرے دفتر میں 2 افراد داخل ہوئے، میاں بیوی، اچھی بڑی عمر کے تھے، اور آ کے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. خاوند تو جو تھا وہ بہت خاموش مزاج کا تھا، بیوی البتہ کچھ بے چین تھی اور مضطرب تھی. کہنے لگی کہ میرا بیٹا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے، یہاں ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہے اور ہم نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو وہاں داخل کروایا تھا اور وہ اللہ کے فضل سے ہو گیا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا. لیکن اسے پرسوں پرنسپل صاحب نے رسٹیکیٹ کر دیا، نکال دیا کالج سے، اسکول سے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے 10th کلاس کے لڑکے کو بھی. تو خطا تھی ہمارے بچے کی اور اس لڑکے کی بھی. وہ الجھ پڑے پریئر کے وقت، آپس میں ذرا جھگڑا کیا، دھینگا مشتی کی انہوں نے، اور پھر ایک دوسرے کو دھکا دیا اور تھوڑی سی لوٹنی بھی کھا گئے اور دعا کا وقت ہو گیا تھا اور پہلا مصرع بھی گا چکے تھے. تو پرنسپل صاحب نے وہیں تادیبی کارروائی کی اور وہیں پر اعلان کیا اور ان سے کہا کہ میں ان دونوں کو رسٹیکیٹ کرتا ہوں. اور ایسا سخت انہوں نے حکم نکالا کہ جو سرٹیفکیٹ میں ان کو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ دوں گا اس کے اوپر یہ لکھ دیا کہ ان کو کسی اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے. وہ آپ جانتے ہیں کہ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور کیونکہ انہوں نے ڈسپلن میں سخت رکھنا ڈالا. تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ان پرنسپل صاحب سے سفارش کریں کہ وہ مہربانی سے پیش آئیں اور ان کو رکھیں. میں نے کہا جن کا نام آپ نے لیا، جس اسکول کا نام لیا، میرے تو واقف نہیں ہے، لیکن میں ان سے درخواست ضرور کروں گا کیونکہ یہ ایک بچے کا معاملہ ہے، پھر والدین کا معاملہ ہے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں ٹیلی فون کیا. میں نے کہا جی میں آپ کی خدمت میں اشفاق صاحب بول رہے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں اور آپ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ یہ کچھ کام بن جائے گا. ہاں تو میں نے کہا جی میں آپ کی خدمت میں حاضر، کچھ مجھے کام ہے ایک چھوٹا سا. تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ہمارا پریویلیج ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، میرے ساتھ 2-3 ٹیچر اور آپ. میں نے کہا نہیں سر، یہ بات میں نہیں چاہوں گا کیونکہ مجھے آپ سے کام ہے تو مجھے آنے دیجیے. کیونکہ یہاں دیر کی بات ہے، لالا بھیم سین سچر ہوتے تھے چیف منسٹر پنجاب کے. میں ان دنوں رات کے وقت کچھ تربیت لیا کرتا تھا، ویر بھارت یہاں ایک اخبار تھا، تو لالا نانک چند ناز کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو ایک دن ایک شراحت کام کرتے ہوئے چیف منسٹر کا ٹیلی فون آ گیا تو میری تو ستھی گم ہوگی، میرا ہاتھ کانپ لگا. میں نے کہا یہ میں چیف منسٹر صاحب ہیں، بھیم سین سچر صاحب بول رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں جی مہاراج. نے کہا کہ ادھر سے کچھ بات کی. کہنے لگے مہاراج اپستت بات یہ ہے کہ جب ہم کو آپ سے کوئی کام ہوگا تو ہم آپ کی سیوا میں اپستت ہوں گے، جب آپ کو ہم سے کوئی کام ہوگا تو آپ ہمارے پاس آئیں گے. چونکہ اب آپ کو ہم سے کام ہے تو آپ دفتر تشریف لے آئیے. میں حیران، یاد ہے ایسے بھی ہوا کرتا ہے. تو چنانچہ وہ بھیم سین سچر آئے. خیر تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب چونکہ مجھ کو آپ سے کام ہے اس لیے میری ترغیب ایسی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کیونکہ کہنے لگے بالکل تشریف لائیے، بابا سے چائے پی. تو میں ان سے کہہ کے کہ دیکھیے آپ دعا کرے، اللہ کرے کامیابی ہو. بچے کا نام وام لے لیا، میں ان کے پاس چلا گیا. تو ٹیچرز بھی بیٹھے تھے ان کے 10-15-20، اور کہ جناب کچھ میرے ڈراموں کی بات ہوتی رہی ادھر ادھر کی. میں بھی دبکا بیٹھا رہا کہ میں ذرا مناسب موقع ہو تو پھر ہی عرض کر سکتا. تو جب وقت قریب آیا تو میں نے کہا دیکھیے میں جس مقصد کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس کا اظہار کرتے ہوئے میں کچھ تھوڑا سا ڈرتا ہوں، لیکن میں ضرور کرتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے ایک بچے کو، بلکہ 2 بچوں کو رسٹیکیٹ کر دیا یہاں سے اور بہت سخت حکم لکھ دیا. اب ان کا داخلہ بھی کسی اور جگہ مشکل ہے اور ان کے والدین. انہوں نے کہا اشفاق صاحب یہ ہم جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں اور آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ابائڈ بائی کریں، اس پہ عمل. میں نے کہا دیکھیے وہ بچہ ہے اور وہ بہت شرمندہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا بچہ جس کے ساتھ جھگڑا کیا وہ بھی اپنی جگہ پر شرمندہ ہوگا، آپ ان کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا نہیں اشفاق صاحب یہ اصول کی بات ہے. تو ہم
میں نے کہا دیکھیے کبھی کبھی اصول چھوڑو، نے کہا کہ نہیں، ہم اصول سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچتا ہے تو ہم اصول نہیں چھوڑیں گے. تو بڑی دیر تک ان کے ساتھ ٹیچر تھے، وہ بھی کہنے لگے اشفاق صاحب آپ تو رائٹر ہیں، آپ کو تو اس بات پہ مصر نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو تو زور نہیں دینا چاہیے کہ بس یہ ٹھیک. میں نے کہا دیکھیے کبھی کبھی آدمی اور لیول پہ بھی آپ ٹھیک ہیں، پرنسپل ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آدمی کبھی کبھی ایک اور سطح پر کرنے لگے نہیں جی ہم اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. جب انہوں نے 2 مرتبہ یہ کہا، میں نے کہا جی یہ فکرہ تو سیاستدان بولا کرتے ہیں عام طور پہ، تو آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو استاد کے منہ سے یہ فکرہ یوں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اصول کہنے کے تو کیا مطلب آپ اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے اس کے ساتھ. من کے نہیں، میں بالکل یقیناً یہ بھی نہیں کہتا، لیکن اتنا سخت ہو کر بھی میں اعلان نہیں کر سکتا جیسا کہ آپ کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں ہرگز اصول کو مانتا. جب کچھ تھوڑی سی تلخی بڑھ گئی ہمارے درمیان، لیکن مہذب طریق کی دونوں طرف سے، تو کہنے لگے کہ دیکھیے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اصول اور اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہم نے بنایا اور اس کی ایک نام. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ اصولوں کو ماننے لگے اور بہت زیادہ اصولوں کے کاربند ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ آپ ابلیس کے لیول تک جا سکتے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ابلیس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں اصول پہ قائم رہوں. اللہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے میں اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا کہ دفعہ ہو جا، نکل جائے یہاں سے. کس چیز نے تجھے منع کی؟ جب میں نے تو کہنے لگے کیا پھر اصولوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں پرنسپل صاحب، اصول کو نہیں ماننا چاہیے، اصول ساز کو ماننا چاہیے. جب وہ کہہ دے کہ آج سے تمہارا قبلہ نما یہ نہیں ہے، ادھر کو منہ کر لو، تو نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جانا چاہیے. لیکن اگر آپ اصولوں کے ساتھ کہنے لگے نہیں، وہ تھے ان کا. میں نے کہا دیکھیے آپ انہیں معاف کر دیں، اور معاف کرنا جو بہت بڑا کمال کا فعل ہوتا ہے. کہنے لگے ہم ان کو کیسے معاف کر دیں؟ میں نے کہا جس طرح آپ نے ان کو سزا دی تھی ویسے آپ معاف کر دیں، یہ تو سیدھی سی بات. کہنے لگے ہمارے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا ویسے ہی پریئر کا موقع ہو، ویسے ہی دعا کہلائی جائے، آخر پہ ان دونوں کو حاضر کیا جائے سارے بچوں کے سامنے اور کہے کہ یہ معافی مانگتے ہیں اور شرمندہ ہیں اور آپ دیدہ ہیں، تو اب ہم ان کو معاف کرتے ہیں اور آئندہ یہ. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم نے کچھ قائم کیے ہوئے ہیں ضابطے، ہل نہیں سکتے، ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے. یہ میں نے کہا سر آپ ان کے ٹیچر ہیں، آپ ان کو اصولوں کی تعلیم دیں گے، آپ ان کو زندگی بسر کرنے کے طریق بتائیں گے، آپ ان کو ریجڈ رہنے کا اصول بھی سکھائیں گے، معاف کرنے کا اصول بھی آپ ہی بتائیں گے. میں یا ان کے والدین کو نہیں بتاتا، ٹیچر بتاتا ہے نا. ظاہر ہے کہ معافی کی کیا اہمیت ہے وہی بتائے. کہنے لگے کیوں سر یہ کرنے کا؟ دیکھیے اگر یہ بچہ کسی طرح سے آپ کے ہاتھ سے نکل کر باہر چلا گیا، وہاں سے جا کے اس نے میٹرک کر لیا، یہاں آ گیا، یہاں آ کے سی ایس ایس ہو گیا، سی ایس ایس کرنے کے بعد یہ شیخو پورے کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا، یہ کوہاٹ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا، تو اس کو تو معاف کرنا آتا نہیں، سکھایا ہی نہیں. تو وہ کیا کرے گا انسانیت کے ساتھ؟ صحیح بات. کہنے لگے نہیں اشفاق صاحب یہ آپ کی آرگومنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ میں نے کہا جی تو ان کو تعلیم کیسے چلے گی معاف کریں؟ کہیں گے وہ ہم بتاتے ہیں. ماں صاحب بتائیے ذرا ان کو. تم اٹھ کے چلے گئے، کہیں گے اشفاق صاحب ہماری 8ویں جماعت کی کتاب کورس میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ پڑھ کے سنایا. مکے کی ایک بدنصیب بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند پھینکا کرتی تھی اور وہ اس کپڑے جھاڑ کے چلے جایا کرتے تھے، اور جب آتے تھے ایک دفعہ بڑھیا بیمار ہو گئی تو جا کے پوچھا، کہیں گے بس ہم ان کو یہ سب پڑھا دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا سر یہ تو کرا دیا، یہ تو معافی نہیں کہیں گے، نہیں معافی نہیں دے سکتے، ہم صرف ان کو علمی اور کتابی طور پر یہ بات سکھاتے ہیں جو کہ ہمارے کورس میں پرسکرائبڈ ہے، اس سے آگے نہیں چل سکتے. تو پھر بڑا میرے ذہن میں خوف طاری ہوا، لیکن الحمدللہ وہ گھر گئے. پرنسپل صاحب سوچا ہوگا دوسرے تیسرے نے مجھے فون کیا کہ باتیں آپ کی ٹھیک تھیں لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ میں اس کی احترام کرتا ہوں اور اس کی خوبی سمجھتا ہوں. تو کہنے لگے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو، میں نے کہا جی بڑی خوشی کا مقام ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے یہ کیوں آپ کے ذہن میں یہ ایسی بات آئی اس کی؟
میں نے کہا سر یہ میری بات نہیں ہے، میرے ایک دفعہ یہاں ایک کیروٹڈ گلینڈ بڑھ گیا تھا، تو اس میں سرجن نے کہا کہ اس کو کیڑا دے کے نکاح، یہ خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں، بڑے سال کی بات ہے۔ تو جب میں لیٹا اس سرجری کی ٹیبل کے اوپر تو وہاں ایک نرس تھی، بڑی اچھی پیاری ذہین، اس کا نام فرخندہ تھا، پتہ نہیں، تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن ذرا سی ٹرک فل تھی بات کرنے میں اوروں کے مقابلے میں، کیونکہ مجھے انستھیسیا دیا جا رہا تھا، تو بجائے اس کے مجھ سے وہ کہتی کہ آپ گنے 1 2 3 4 5، وہی ہوتا ہے نہ، وہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے مجھ سے میرے پروفیشن کے بارے میں بات شروع کر دی، اور ظاہر ہے میں کر رہا ہوں تو اس میں چلا جاؤں گا، لیکن پروفیشن میں بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ میں نے کہا اتنا مجھے یاد ہے، میں نے کہا تو بڑی چالاک ہے، میں گیا جیسے، تو جب ہوش میں آیا آپریشن ہو چکا تو میں نے کہا فرخندہ یہ تم نے بڑی کمال کی بات کی، وہ ڈراموں کے بارے میں ہی پوچھی تھی، مجھے یہ بتا کہ تیرا کتنا یہ تجربہ ہو گیا ہے بحثیت ایک نرس کے؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی 9 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا بڑے عجیب و غریب مریضوں کو تم نے اپنے ہاتھوں میں سے گندگی جی رکھا، یعنی کہ اشفاق صاحب میں نے البتہ یہ یہاں آ کر سیکھا ہے، یا میری زندگی نے مجھے سکھایا، یا میرے مشاہدے نے مجھے بتایا کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایک جادے سے راستے سے بندہ آتا ہے، وہ کھڑا ہو کے کیمرے کو فیس کرتا ہے، پھر ایک بڑا اچھا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمارا حوصلہ کرتا ہے کو تسلیم کرتے ہوئے، اس نے کہا میری ہاتھوں سے بہت سارے آدمی گزرے ہیں، اور وہ ایک خاص سٹیج پر آ کر بڑے ریلیکسڈ اور خوش و خرم ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اچھا فرخندہ بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو بڑا صرف ایک مریضہ ایسی آئی جو کہ مشکل میں مبتلا تھی، اور اسے یاد کر کے فرخندہ کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگی وہ مریضہ تھی جس نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، اور اب وہ شدت سے احساس سے جرم میں مبتلا ہے، اور اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، وقت گزر گیا تھا، تو اب وہ معاف بھی نہیں کچھ کر سکتی، مانگ بھی نہیں سکتی ہے، تو اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو کہنے لگی میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان زندگی میں خدا کا گناہ کرے شوق سے کرے کوئی بات نہیں، بندے کا گناہ کبھی نہ کرے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی فلسفیانہ کہنے نہیں، اس میں ایک حکمت ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی بندے کا گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی ساری عمر احساس جرم میں مبتلا رہے اور معافی مانگنے کا اس کے دل میں خیال پیدا ہو، اور وہ بندہ وہاں سے تبدیلی ہو چکی ہو، کینیڈا جا کے آباد ہو گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ سکتا، کسک رہے گی ساری عمر کسک۔ خدا کا گناہ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود، ہر وقت کسی وقت میں معافی مانگی جا سکتی۔ بہت بڑی اچھی بات تھی، بڑی ذہین سی یونس تھی، اللہ اسے خوش رکھے جہاں بھی آج اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ معافی اور ٹالرنس جسے آپ ذکر ابھی کر رہے تھے، یہ ایک پل کی مانند ہے جو انسانوں کے درمیان قائم ہے، جیسے آپ کا برج ہے یہ بڑا لاہور کا، کہ جس کے اوپر انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں کیمیاں، وہ اس پل کو توڑ دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ ان کو خود کسی وجہ سے آدمیوں کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ پل ٹوٹا ہوا۔ ہاں صاحب، آپ کی جتنی بھی ہم باتیں سنتے ہیں بہت لطف آتا ہے۔ اسی وقت یہ جو آپ نے فرخندہ کی بات کی نا، اس سے مجھے آپ کی اور بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جو فوک وزڈم آپ ہمیں بتاتے ہیں، وہ کبھی مستریوں سے، کبھی درزیوں سے، کبھی ترخان سے، کبھی عام آدمی سے آپ لیتے ہیں وہ، تو یہ آپ تھوڑا سا ہمیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ جی یہ تو برسبیل تذکرہ تو آتا چلا جائے گا، تو میں یہی عرض کرتا ہوں، صرف یہ ہے کہ یہ یقین نہیں آتا، آپ تو پروفیسر لوگ ہیں، ٹیچر ہیں ماشاءاللہ سارے، اور آپ کو اس بات کو پکڑنا کافی مشکل ہو جائے گا کہ تعلیم سے الگ دانش ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تو میں پہلے بھی یہاں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، پتہ نہیں کسی پروگرام میں، کہ جب میں میٹرک کرنے کے بعد ایف اے میں داخل ہوا
कॉलेज में आने के लिए, तो हमारे मुलाजिम को मेरी माँ ने ट्रंक सर पे, हमारे यहाँ से एक छोटी गाड़ी चलती थी BBNCIR जो छोटे सर गेज, तो वहाँ छोटी, तो उन्होंने कहा कि जा साहब को चढ़ा और ये पहला सफर है, ये कॉलेज में जा रहे थे। जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि ठहर जा, स्टेशन जाने से ताया कासिम अली को सलाम करके जाना। तो ताया हमारा गांव ताया ही था, वो मोची था हमारा, तो क्योंकि वो ताया होता है, मोची तो ताया ही होता है, हाँ जी। तो वो दरख्त के नीचे बैठ के जूती चमड़ा कोके लगाया करते थे। तो जब मैं नहीं जाना चाहता, मैं मैट्रिक कर चुका था, तालीम याफ्ता हो गया था और मुझे अल्लाह ने अकल दे दी थी और मुझे एक तो माँ ने मुझे जबरदस्ती मजबूर किया था कि ताए को मिलके जाना है। तो मैं बेचारा मजबूर, मैं ताए के पास गया, सलाम किया, कहने लगा कितने चल, मैं कहा जी मैं पढ़ने जा रहा हूँ बड़े कॉलेज में, तो बड़े शहर में दाखिल। कहने लगा अच्छा, तो क्या 3 की उम्मीद नहीं पानी। अच्छा, टर्न का उस जमाने में बड़ा रिवाज था, टिच करके यहाँ बटन लगता था, उसका याद है। तो मेरी जिंदगी में बड़े सालों 8वीं जमात से ये आरजू थी कि जब मैं बड़ा हूँगा, फर्स्ट ईयर में दाखिल हूँगा, तो टर्न का कमीज लगाऊंगा, अपने घर वालों को बताए बगैर, और टिच उसमें लगा 8 को मिल जाते बड़े तो लगाऊंगा। लेकिन ताया ने पता नहीं इसको कैसे पता था, मैं दानिश की बात से, तो जनाब वो टिच बट रह गया उसने। दूसरे उसने कहा कि बोधे न रखे बाल, हमारी तो मशीन फिर जाती है। अच्छी बातों से मना कर रहे हैं। मैं इसीलिए आप इस दुख में मेरे शरीक हो सकते हैं, होना चाहिए। अब देखा तो वो तीसरी बात उसने क्या कि कुड़ियां न देखी, अब ताए की अब हुक्म की उस जमाना था। मैंने कहा अच्छा जी, सलाम करके मैं आ गया। शहर आने जाया गया, बिल्कुल गया। तो खैर मैं शहर आ गया, पहला काम की मैंने किया, एक कमीज सिलवाई बड़े कॉलर वाली, हम कॉलर तो नहीं रहते गाँव में रहते, और वो भी ले लिए, लगा लिए, और फिर बोधे भी रखे। उसने कहा लड़कियां हमारे साथ पढ़ती थी, उनको देखने की दूर नहीं, कोई है ही नहीं है, तो ठीक है। जब मैं बड़े शहर से बड़ी तालीम हासिल कर चुका और गर्मियों की छुट्टियां हुई, तो मैं लौट के घर आया गाँव। तो वापस घर पहुंचकर बड़ी इज्जत अफजाई, जाहिर है कि मैट्रिक के बाद तो फिर लड़का बहुत लायक हो जाता है, फर्स्ट ईयर में तो उसका दर्जा बड़ा बुलंद होता है। तो शाम के वक्त मैं सैर करता हुआ अपने कासिम अली के पास दरख्त के नीचे, जहाँ उनका अड्डा था, गया और पत्थर की सिल पे बैठ के उनसे बातें चलती। अब मैं इल्म के मामले में उनसे बहुत ऊंचा था, वरना था कम से कम, और मैं उनको बता सकता था कि हमारे पास कितने खजाने इल्म के जमा हो गए। तो मैंने कहा ताया सुन, मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ कि ये जो मक्खी होती है ना, आम घरेलू मक्खी, जिसको आप बड़ा एक मामूली हकीक सा चीजा समझते हैं, ये देखने के मामले में, बीनाई के मामले में सारे कीड़ों से ज्यादा तेज होता है, क्योंकि इसकी आंख जो है, एक आंख, उसमें 3000 मुहद्दब शीशे लेंस लगे होते हैं, और ये हर एंगल से देख सकती है। इसलिए जब भी आप हाथ उठाएं से मारने के लिए ये उड़ जाती है। तो इसमें अल्लाह ने ये बड़ी खुसूसियत दी। तो मैं समझा कि मेरी बात का और मक्खी का उसके ऊपर बड़ा रोब होगा, ये बड़ी कमाल की बात थी, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को बताई जाए तो वो उससे मरूब होगा। तो ताया कहने लगा कि अच्छा, कहने लगा लख लानत ऐसी मक्खी से जिन्हें 3000 रखा हो और जलों भी बहती है, गंदगी से बहती है, तो ये इसका फायदा क्या कह लगा। बाद में दरअसल टॉलरेंस की आपसे कर रहा था कि हम बड़ी सारी कोशिश के बावजूद और बहुत सारी तालीम हासिल करने के बावजूद जब अपने रवैये की तरफ लौटते हैं तो तहरीर में, तकरीर में और अपनी पेशकदमी में टॉलरेंस की कुछ पालना नहीं करते, कुछ इसकी इज्जत नहीं करते। किसी ये हमसे कोताही होती। आपने रोज एडिटोरियल पढ़ते हैं, कॉलम देखते हैं, उसमें जो चीज आपको नापसंद है उसके खिलाफ बहुत शिद्दत के साथ रिएक्शन, और ये हमारी राह में बहुत बुरी तरह से हायल है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप टीचर हज़रात हैं, सारे उस्ताद हैं, कि बच्चों को उनकी अच्छी कारकर्दगी के सिले में कुछ इनामों, इकराम या गिफ्ट या कोई मेडल या सर्टिफिकेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो देना चाहिए जी, इसलिए कि एक फितरत है बंदे की कि जब वो अच्छा काम करता है तो वो एप्रिसिएशन चाहता है। ठीक।
तो वो एक फितरत को आप नहीं बदल सकते। और वैसे भी खान साहब हम देंगे तो वो आगे जाके अगली नस्ल को देंगे। उसमें एक चीज और भी है कि वो जिसे इनाम मिलता है, बहुत से जो इनाम नहीं ले सकते, एक मुसाबकत की फिजा पैदा होती है, और वो बाकी जो साथी हैं वो सोचते हैं कि अगर ये मेहनत करके इस तरह आगे आके इनाम ले सकते हैं, हम भी मेहनत करके इसी तरह आगे आके छोटी सी बात पे किसी बच्चे को यूं शाबाश दे देना, बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया, एक थपकी देते, आप उसे जरा सा मुस्कुरा के देख लें, वो बाज़ औक़ात उस बच्चे के लिए ही बहुत बड़ा इनाम होता है। ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर देखना चाहिए कि जो महरूम रहा है उसकी बुनियादें क्या, किन वजूहात की बुनियाद पर वो महरूम रहा है, और वो क्या कमजोरियां हैं हमारे निजाम की कि वो 80% जो है वो नाकाम हो गए। उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या वो तलाश करें, वो अलग है, ये तो बात नहीं और है ना। हाँ जी, लेकिन एक बच्चा जो एक लैंप के नीचे बैठ के पढ़ता है और दिन रात मेहनत करता है, मैं समझता हूं कि उसकी इस मेहनत और मुशक्कत का एक अगर फिजिकल अवार्ड भी हो जाए, उसे चीज दे दी जाए, हौसला मंदी हो जाए, तो शायद बहुत से लोग अच्छा ये है कि आप इसमें हदबंदी नहीं कर सकते, ये अच्छा बच्चा, दरमियाना बच्चा और कमतर बच्चा, ये फितरत के असूल हैं, और ये जो हदबंदी है ये रहनी है। इनाम से एक और बात होती है ना, अगर एक लड़का 70% नंबर लेता है, उसको एक इनाम मिलता है, उसमें जज्बा ज्यादा वो पैदा होता है मेहनत करने का, तो वो ज्यादा मेहनत करेगा, उसका वो 80% नंबर ले ले, कम ले रहा है, 69% लेके जिसे इनाम नहीं मिल रहा। एक और गुजारिश अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मसला आप अप्रिशिएट करने चले ना तो 100 नंबर लेने वाले से 0 लेने वाले तक आपको 1,25,000 का अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिसने साल बच्चे का यूं एप्रिसिएशन नहीं हो सकता। एप्रिसिएशन हमेशा मुंतखब लोगों, ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, जो आदमी नुमाया आया है, जिसने मेहनत की है, उसमें जहानत भी होगी, घर का माहौल भी होगा, कई फैक्टर। अच्छा, तो फिर आप क्यों इनाम से महरूम रहे? ये तो खैर अच्छा सही बात जो है ना, है। एक खास एक असगर नदीम सैयद जो है, इनकी सोच का जो अंदाज है वो एक बरतानवी माहिर नफ्सियात से मिलता है, और एक ऑस्ट्रेलियन जिनके भी रिसर्च है, वो कहते हैं कि बच्चों को इनाम देना और उनकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट करने से बच्चे चीट बन जाते हैं, और वो चालाकी की तरफ आगे चलकर तवज्जो देने लगते हैं कि आइंदा इनाम हासिल करने के लिए, बावजूद इसके कि हमने मेहनत से ये किया है, हम किस तरह से करें। तो एक हल्का सा रंग बूटी माफिया का पैदा होने लगता है कि किस तरह से हुसूल ज्यादा। ये उनकी एक रिसर्च बड़ी अजीब और गरीब है, इसलिए उसूल यही है कि आप जिसने अच्छा काम किया आप उसे शाबाश दें, जुबानी दें, थपकी दें, अमल की सूरत में दें, पैसे की सूरत में दें। अगर उसमें बूटी माफी आती है, या जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि उसका बाप नंबरों के पीछे पीछे फिरता है, उस्तादों के पीछे फिरता है, अगर वो ये काम कर रहा है तो वो गलत काम कर रहा है। उसूल अपनी जगह पे दुरुस्त है। अच्छा खास एक और बिल्कुल मुख्तलिफ बात है कि बुजुर्ग जब बुजुर्गों का एक ख्याल होता था, नजरिया कि ऐदी ज्यादा तारीफ की थी ये चौड़ हो जाए। अल्लाह मियाँ का भी हुक्म है कि जो बंदा अच्छे काम करेगा उसको जन्नत में ये मिलेगा, जो खराब काम करेगा ये तो कुदरत के फैसला। ये तो खान साहब बिल्कुल ठीक कहा सलमान ने का फैसला कि अल्लाह मियाँ खुद भी तो कहते हैं कि जब मैं तुम पर करम करूं तुम्हारी नेकी की वजह से, तो उसकी तशहीर करो। मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता था, आपकी गुफ्तगू बल्कि पूरी शख्सियत के हवाले से, कि आपके जो ख्यालात हैं, जाहिर है कि मौजूदा जो सेटअप है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जाती सोच और फिक्र और तदब्बर का नतीजा था, या क्योंकि आपने जो बात बताई है ना वालदा के हवाले से, उसमें लगता है कि कुछ घर का भी असर होगा, तो क्या आपके वालदैन की भी शख्सियत का इसमें कुछ अंसर है? मैं समझता हूँ यकीन है, इसलिए कि उस जमाने के वालदैन जो थे वो तरबियत पे ज्यादा जोर देते थे। इल्म के मामले में बेचारे इतने अरफा नहीं होते थे, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हूँ हमारे दादा ताया, लेकिन तरबियत के मामले में वो बहुत ज्यादा, और इसी तरबियत का असर है। फिर ये लौट के बात आपके कोर्ट में चली जाएगी कि
بے شمار ان پڑھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بالکل جو صحیح کہ بات۔ بے ایمانی نہیں نہیں کرتے، کرتے۔ اور بے شمار آپ کو سیکٹری فیڈرل گورنمنٹ کے ایسے ملیں گے جو CSS کر کے بالکل۔ بہت ساری لوٹ مار میں جو ایمانداری نہیں کر نہیں سکتا کر سکتے. ہاں مجھے یہ درست ہے. ہاں جی تربیت کا ہے، وہ تربیت پہ پھر ہم انشاءاللہ کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے.